7 دسمبر 2016 پاکستان کی فضائی تاریخ کا ایک ایسا دن جب آسمان پر اڑتا ہوا خواب اچانک زمیں بوس ہو گیا۔ PIA کی پرواز PK-661 جس میں 47 مسافر سوار تھے اپنی منزل تک کبھی نہ پہنچ سکی۔ PIA کا ایک جہاز چترال سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ اس جہاز کو 3:30 بجے چترال سے اڑنا تھا اور 4:40 پر اسلام آباد لینڈ کرنا تھا، یعنی 1 گھنٹے 10 منٹ کا سفر۔ اس جہاز میں ٹوٹل 47 لوگ سوار تھے، 42 مسافر اور 5 لوگ جہاز کے عملے میں سے تھے، اور ان مسافروں میں جنید جمشید بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ چترال کے ڈپٹی کمشنر بھی جہاز میں سوار تھے۔ یہ جہاز ایک مرتبہ 2009 میں لاہور میں لینڈ کرتے ہوئے ڈیمیج ہوا تھا اور 2014 میں بھی اس کا انجن فیلئر ہوا تھا، لیکن بعد میں اس کے انجن کو ریپلیس کر دیا گیا تھا۔ جہاز کے کیپٹن 43 سالہ ساحل جنجوا تھے۔ جہاز کے کو پائلٹ علی اکرم تھے۔ اس جہاز میں ایک ٹریننگ پائلٹ بھی موجود تھا، 26 سال کا احمد منصور۔ ان کے علاوہ جہاز میں 2 فلائٹ اٹینڈنٹس بھی تھی، صدف فاروق اور آسما عادل۔ یہ جہاز چترال سے 3:38 پر ٹیک آف کر چکا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا اور اس وقت موسم بھی ٹھیک تھا، لیکن اس وقت جہاز میں بیٹھے 47 لوگ یہ بات کہاں جانتے تھے کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہے۔ یہ جہاز 13,375 فٹ کی بلندی پر پہاڑوں کے اوپر اڑ رہا تھا جب جہاز کے کیپٹن صالح جنجوا نے ایک اناؤنسمنٹ کی، لیکن اسی وقت جہاز کے ٹریننگ پائلٹ احمد منصور نے کیپٹن کو بیچ میں روک دیا اور اس نے کیپٹن کو بتایا کہ جہاز میں ایک میکینیکل فالٹ ہو گیا ہے۔ یہ فالٹ جہاز کے پروپیلر الیکٹریکل کنٹرول میں تھا۔ پروپیلر ایسے جہازوں میں گھومتے ہوئے ونگ کی طرح ہوتا ہے، یہ جہاز کو آگے کی طرف لفٹ کرتا ہے۔ بہرحال اس جہاز کے کیپٹن نے جہاز میں بیٹھے ایک فلائٹ انجینئر کو کاکپٹ میں بلوا لیا اور پھر ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پروپیلر کنٹرول کو ریسیٹ کر دیا جائے گا، لیکن یہ مسئلہ ابھی بھی حل نہ ہوا۔ یہ فالٹ ایک دفعہ پھر سے پیدا ہو گیا۔ جہاز کے کیپٹن نے جہاز میں موجود چیک لسٹ کو بھی پڑھا کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا۔ پروپیلر الیکٹریکل کنٹرول کو 3 دفعہ ریسیٹ کیا گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں اس جہاز کے انجن سے ایک عجیب سی آواز آنا شروع ہو گئی۔ پائلٹس نے نوٹس کیا کہ اس جہاز کے لیفٹ انجن کی پاور کبھی تیز ہوتی ہے اور کبھی بہت سلو۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر میں اس جہاز کا لیفٹ انجن فیل ہو چکا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ جہاز تیزی سے لیفٹ سائیڈ کی طرف جھک رہا تھا۔ پائلٹس پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جہاز کو سٹیبل کیا جائے، لیکن یہ جہاز لیفٹ سائیڈ کی طرف موو کیے جا رہا تھا۔ پائلٹس کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر اس جہاز کو ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ جس نے ان پائلٹس کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ جہاز جو لگاتار لیفٹ سائیڈ کی طرف جھک رہا تھا اور پائلٹس اس کو پوری فورس کے ساتھ رائٹ سائیڈ کی طرف موڑنا چاہ رہے تھے، اچانک سے یہ جہاز ٹھیک ہو گیا، یعنی اس نے لیفٹ سائیڈ کی طرف جھکنا بند کر دیا۔ لیکن اس سے ہوا یہ کہ جہاز اچانک رائٹ سائیڈ کی طرف جھک گیا، کیونکہ پائلٹس اس کو آلریڈی رائٹ سائیڈ کی طرف موو کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر یہ جہاز دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ سائیڈ کی طرف پوری طرح سے الٹا ہو گیا اور نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ پھر اگلے 24 سیکنڈز تک یہ جہاز لگاتار نیچے گرتا رہا، لیکن یہاں بھی پائلٹس نے پھر کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر لیا۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھے مسافروں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب جہاز الٹا ہوتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہا ہوگا۔ اس وقت پائلٹ کی آوازیں بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پائلٹس کو اندازہ ہو گیا ہے یہ جہاز اب کریش ہونے والا ہے۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد یہ جہاز کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ یہ پھر سے لیفٹ سائیڈ کی طرف جھکنا شروع ہو گیا۔ جہاز اس وقت بہت کم اونچائی پر تھا، لیکن جہاز کے پائلٹس ابھی بھی جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھے۔ ان بدقسمتی سے اب یہ پہاڑوں کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ جہاز کی طرف سے وارننگز آ رہی تھی کہ جہاز کو اوپر کی طرف لے جاؤ۔ جہاز کے کیپٹن نے پوری کوشش کی کہ جہاز کسی طرح پہاڑوں کے اوپر سے نکل جائے، شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا اور یہ جہاز کلبازیاں کھاتا ہوا پہاڑوں کے بیچ جا گرا۔ یہ جہاز حویلیاں کے قریب کریش ہوا تھا۔ وہاں آس پاس گاؤں کے لوگ بھاگے بھاگے وہاں جمع ہوئے کہ شاید کسی کو بچا لیا جائے، لیکن افسوس کہ جہاز میں موجود کوئی بھی شخص بچ نہ سکا۔ اس کریش کے بعد PIA کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں تک کہا گیا کہ یہ جہاز اس روٹ پر اڑنے کے لیے فٹ ہی نہیں تھا۔ PIA کیسے اپنے جہاز میں موجود فالٹس پر دھیان ہی نہیں دیتا، اس پر بھی بہت تنقید ہوئی۔ اس حادثے کے 6 دن بعد PIA کے چیئرمین اعظم سہگل نے بھی استعفیٰ دے دیا، لیکن سوال اب بھی وہی تھا کہ یہ حادثہ آخر ہوا کیسے۔ اس جہاز کے بلیک باکس کو فرانس بھیج دیا گیا کہ اس کے اندر ریکارڈنگ کو ڈیکوڈ کیا جائے۔ PIA کی طرف سے کہا گیا کہ اس جہاز میں کسی طرح کا کوئی فالٹ نہیں تھا، لیکن کیا واقعی میں ایسا تھا؟ حادثے کی فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ نومبر 2018 میں سامنے آئی تھی۔ یہ انویسٹیگیشن رپورٹ کافی حیران کن تھی،
کیونکہ اس رپورٹ سے معلوم ہوا کہ جہاز میں پہلے سے ہی کم سے کم 3 فالٹس موجود تھے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ جہاز کے لیفٹ انجن کے ٹربائن گریڈ میں ایک فریکچر ہوا تھا۔ اس جہاز کے انجن کو بنانے والی کمپنی برائٹ اینڈ وٹنی نے بتایا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ جہاز تھے، ان کے انجن کے پلیٹس میں ایک مسئلہ تھا۔ اگر ان کا ٹربائن 10,000 گھنٹوں سے زیادہ چل جائے تو انجن کے بلیڈز میں فریکچر ہو جائے گا۔ 2015 میں اس کمپنی نے تمام جہازوں کے مالکان کو ان جہازوں کے بلیڈز چینج کرنے کا بھی کہا تھا۔ پی آئی اے نے ان کی بات نہ سنی۔ جہاز کے بلیڈز 10,000 گھنٹوں سے زیادہ استعمال ہو چکے تھے، لیکن پی آئی اے نے پھر بھی ان جہازوں کے بلیڈز کو چینج نہیں کیا۔ دراصل اس جہاز کی مینٹیننس پر کبھی بھی دھیان دیا ہی نہیں گیا، اور اسی لیے اس جہاز کے ٹربائن بلیڈ میں فریکچر ہوا تھا اور جہاز کا لیفٹ انجن فیل ہو گیا تھا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس جہاز میں لگے بیرنگز بہت خستہ حالت میں تھے۔ اس جہاز کے لیفٹ انجن کے اوور سپیڈ گورنر میں بھی فریکچر تھا۔ اوورآل اس جہاز کی مینٹیننس میں بہت زیادہ مسئلے تھے، جو کریش کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ اس محکمے کی ان غلطیوں کی وجہ سے وہ 47 لوگ اب لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے۔ ان کے چاہنے والے ساری زندگی ان کی کمی کو محسوس کرتے رہیں گے۔ جمشید کو کون نہیں جانتا، یہ ڈپٹی کمشنر چترال اسامہ احمد تھے۔ یہ عائشہ جو بہت جلد اپنے شوہر کے پاس کینیڈا جانے والی تھی۔ ان کا نام احترام الحق تھا، جو کراچی یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے۔ یہ نعمان شفیق جو کہ انجینئر تھے، اور یہ چترال کے ایک اسکول ٹیچر فرحان عزیز، جن کی بیٹی بھی ساتھ اسی حادثے میں وفات پا گئی۔ ایک پوری لسٹ ہے ان معصوم لوگوں کی جو آج کسی اور کی غلطی کی وجہ سے ہم لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ PK-661 صرف ایک فضائی حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کتنی نازک ہے۔ ہر پرواز منزل تک پہنچے یہ ممکن نہیں۔